اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بن معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حمد و صلوات کے بعد موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے حدیث شریف کے مطابق کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو حضرت علامہ مفتی رضوان شاذلی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی میں آتا ہوں تو انوائٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح مسجد کمیٹی انتظامیہ ماشاء اللہ، اور تمام آپ حضرات کا بھی کہ آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے. عزیزان محترم، موضوع جو رکھا گیا بڑا ہی دلچسپ اور بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، اور یعنی درود شریف کے ذریعے روحانیت کا حصول، خود درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی دنیا و آخرت کو بنا سکتے ہیں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی جو بھی رحمتیں، جو بھی نعمتیں، جو بھی عنایتیں ہیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہی راستہ ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی سچی غلامی، اور جب سچی غلامی حاصل ہو جائے تو بس پھر اللہ کی ساری نعمتیں حاصل ہو جاتی ہے. خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، او کما قال علیہ السلام کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے. تو اللہ کی ساری نعمتیں حضور علیہ السلام کے ذریعے پورے عالم میں تقسیم ہوتی ہے. تو اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں بخدا، یعنی قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، بخدا خدا کا یہی ہے در، یعنی جو در مصطفیٰ ہے یہی خدا کا در ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در
نہیں اور کوئی مفر مقر. جب مفر کہتے ہیں فرار ہونے کی جگہ، اور مقر ہوتا قرار پانے کی جگہ، یعنی کہیں جا کے آپ کو قرار مل جائے، سکون مل جائے. تو آپ شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ ہے یہی خدا کا دروازہ ہے. یہاں سے نہ بھاگ کر تم کہیں جا سکتے، فرار ہو سکتے، اور نہ ہی تمہیں کہیں جا کے قرار مل سکتا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو، جو خدا سے لینا چاہتے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو جو یہاں سے نہیں ملے گا تو پھر وہاں سے بھی نہیں ملے گا. جو کچھ وہاں سے ملنا وہ یہیں سے ملنا، یعنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے. تو اس لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے تمام اپنے والدین سے، تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ جانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بڑھ کے محبت نہ کرے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور بڑی دلچسپ حدیث ہے. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں مگر اپنی جان سے زیادہ بڑھ کے نہیں. تو صحابہ کرام منافق نہیں تھے، صحابہ کرام کھلے تھے بالکل. تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ کو سب سے زیادہ، یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ جانے، محبت نہ کرے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے آپ کی اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کے محبت کرتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر فاروق کے ایمان پر اسٹیمپ لگائی، اس پر مہر لگائی، الان یا عمر، الان یا عمر، ہاں عمر اب ایمان پکا ہو گیا، اب ایمان پورا ہو گیا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی پہ سارے معاملات ہیں. اور یہ محبت کیسے حاصل کی جائے؟ تو یہ جو ہم نے ٹاپک رکھا درود پاک کا، یہ درود پاک ایک عظیم ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا. تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت پڑھی جو کہ عام طور پہ پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجتے ہیں. وہ فرمایا کہ اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. تو علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک ایسی عظیم عبادت ہے کہ نفلی عبادتوں میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. کیونکہ ساری عبادتوں کا اللہ نے ذکر کیا، مگر یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں. لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو، تم بھی ان پہ درود بھیجو، خوب سلام بھیجو. تو اس لیے یہ افضل ترین عبادت ہے. اور پھر ہمیں درود کا حکم کیوں دیا؟ دیکھو درود کا معنی کیا ہوتا ہے. عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صلاۃ، اور صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے رحمت. یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا کریں. جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو درود بھیج علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وآلہ، ان کے آل پہ، واصحابی، ان کے اصحاب پر.
تو ہم لوگ دراصل دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ رحمت نازل فرما۔ اچھا ان کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود رحمت للعالمین ہے، خود اللہ گواہی دے رہا، خود اللہ فرما رہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو خود تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے تو اس کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں۔ تو خود رحمت للعالمین ہے، انہی کے ذریعے سب پہ رحمت ہوتی ہے، ان کو ہماری اس دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمیں کیوں حکم دیا گیا دعا کرنے کا، یہ درود پاک پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اصل میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر آپ کو کچھ لینا ہے تو پھر درود شریف کے راستے سے لے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی درود پاک کے بغیر، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد کی، اور پھر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک بھیجا، پھر میں نے دعا کی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سل تعطا سل تعطا، اے ابن مسعود سوال کرو تمہیں دیا جائے گا، سوال کرو تمہیں دیا جائے گا۔ تو درود پاک جو ہے یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، یہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ اس طرح سے دیکھیں، ایک عام پریکٹیکل لائف میں، خاص طور پہ جو پاکستان میں جنہوں نے ٹائم گزارا ہے ان کو اس بات کا تجربہ ہے، یہاں پہ تو نہیں ہوتا ویسے عام طور پہ، لیکن یہ کہ پاکستان میں جب کوئی دروازے پہ کوئی فقیر آتا ہے، کنڈی کھڑکاتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کرے تیرے بچے جئیں، اللہ کرے تیرے بچے جئیں، فلانا، یہ دعائیں دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس فقیر کی دعا کو ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک طرح جوش پیدا ہوتا ہے، تھوڑا رحمت کا، یار میرے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے۔ فقیر بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ سفر میں تو اللہ کرے تیرا سفر کامیاب ہو، تو اس اعتبار سے وہ دعائیں کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں ایک تھوڑا سا رحمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم اپنی جیب سے کچھ تھوڑا بہت نکال کے اس کو دے دیتے ہیں، یا گھر سے نکال کے کچھ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ تو اولاد سے بھی پاک ہے، باپ سے بھی پاک ہے، وہ بیوی سے بھی پاک ہے، بچوں سے بھی پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ لا شریک ہے، اس کی کوئی قل هو اللہ شریف پوری صورت نازل کر دی، نہ وہ پیدا کیا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، تو اس کی تو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں کس طرح رحمت کو جوش میں لایا جائے کہ اس کی رحمت جوش میں آ جائے اور وہ ہم کو عطا فرما دے۔ ہاں اس کی رشتہ داری نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، ان سب چیزوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے، ہاں مگر اس کا محبوب ہے، اس کا محبوب ہے، وہ محبوب ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ سے لینا ہو تو پھر اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کی دعا کی جاتی ہے، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور خود حدیث شریف میں اس بات کا بیان صحیح روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، صلی اللہ علیہ بہا عشر مرات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک درود کے بدلے میں ہم پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور آپ کو پتا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت بھی بندے کی مغفرت کے لیے، کامیابی کے لیے کافی ہے۔ تو درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ایک رحمت نہیں 10 رحمتیں نازل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کم سے کم عدد بتایا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سیدی ابو المحیب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حدیث شریف میں آیا کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو کیا یہ خالی اس آدمی کے لیے ہے جو اخلاص سے آپ پہ درود پڑھے، بڑی توجہ کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ پڑھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو المحب، یہ تو ہر پڑھنے والے کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہاڑوں کے برابر نیکی عطا فرماتا ہے، لیکن جو اخلاص سے درود پاک پڑھے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کو کتنا عطا فرمائے گا، کتنا عطا فرمائے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا، بزرگوں نے لکھا کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کس لیے اس کی اتنی اہمیت ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تحفہ پیش کرتے ہیں، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک عام ہیبٹ ہے، عادت ہے کہ اگر آپ کسی کو تحفہ پیش کریں تو سامنے والا جواب میں بھی آپ کو کچھ دیتا ہے، اور ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کی چھوٹی حیثیت ہوتی ہے جواب میں چھوٹا تحفہ دے دے گا، جس کی اس سے زیادہ حیثیت ہوتی ہے وہ اس سے بڑا تحفہ دے دیتا ہے، جس کی اس سے زیادہ حیثیت ہوتی ہے تو اس کے برابر تحفہ دیتا ہے، اور جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے تو وہ جواب میں جو تحفہ دیتا ہے نا، وہ ایسا تحفہ ہوتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک دفعہ بھی اخلاص سے جس نے پڑھ لیا اس کا کام ہو گیا۔ اور اس کے اوپر حکایت لکھی ہے بزرگوں نے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا مجرم تھا، بہت بڑا گناہ گار تھا، اور لوگوں کو بڑا تنگ کرتا تھا، لوگ اس سے بہت پریشان تھے۔ تو اتفاقی بات ہے کہ وہ مر گیا، ہر ایک کو مرنا ہوتا ہے، وہ بھی مر گیا۔ اب لوگوں نے کہا وہ جان چھوٹ گئی اس برے آدمی سے، گندے انسان سے، تو انہوں نے نفرت کی وجہ سے اس کو اٹھایا، دفن وفن نہیں کیا، اٹھا کے شہر کے باہر جو کچرا کنڈی تھی ادھر لے جا کے پھینک دیا اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرمائی کہ موسیٰ، فلاں فلاں جگہ پہ ہمارا ایک بندہ ہے، جاؤ اس کو جا کے نہلاؤ دھلاؤ کفناؤ، اس کو دفن کرو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے، اس بندے کو دیکھا یہ تو بنی اسرائیل کا سب سے برا آدمی ہے، یہ تو سب سے گندا آدمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں اس کی سارے کام کروں۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کریم، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے عمل تو جہنمی والے جیسے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ برا آدمی تھا، مگر میں نے اس کی بخشش کر دی ہے، اور بخشش اس لیے کر دی ہے کہ ایک مرتبہ اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو میں بھی اللہ کا ذکر کر لوں، کہ برے سے برے آدمی کے دل میں بھی خیال آ جاتا ہے۔ کہا اس نے توریت کھولی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پڑھ رہا تھا تو پڑھنے کے دوران ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی احمد آیا۔ اس نے جب یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا، بس اسی درود شریف کی وجہ سے میں نے اس کو بخش دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو عزیزان محترم، یہ درود پاک ہے، اس کی فضیلت کا ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے تمام غموں کا مداوع درود شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خزانہ درود شریف میں ہے، آپ کی مفلسی کا، غربت کا علاج درود شریف میں ہے،
آپ کی ذہنی پریشانیوں کا علاج درود شریف میں ہے، آپ کے گناہوں کا علاج درود شریف میں ہے، آپ کے مرادوں کی تکمیل درود شریف میں ہے، آپ کے درجات کی بلندی درود شریف میں ہے، آپ کی روحانیت کا حصول درود شریف میں ہے، آپ کے دلوں کی پاکیزگی درود شریف میں ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی درود شریف میں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھ دیا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جملہ بالکل صحیح ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، مختصر سی کتاب ہے، اس کا نام ہی میں نے یہ لکھا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ تو وہ انٹرنیٹ پہ میری ویب سائٹ ہے tuba.welfare.com، تو اس میں ایک لنک ہے اس کا بکس لائبریری، اس میں جائیں گے تو انشاءاللہ کلک کریں گے تو آپ کے موبائل میں 30 سیکنڈ سے بھی کم میں آ جائے گی۔ تو بڑی آسان کتاب ہے، اور وہ اتفاقی باتیں وہ لکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے لکھوائی، تو بہرحال وہ پھر ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ تو درود شریف ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیا آخرت کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے، اور اس کی فلسفے کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا۔ پھر روحانی ترقیوں کا جو معاملہ ہے اور دنیا آخرت میں کامیابی کا جو معاملہ ہے، تو اس کی بھی میں چند ایک حکایت آپ کو بتا دوں کہ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ حرم مکہ شریف میں طواف کر رہے تھے، تو ایک جوان کو دیکھا، بلکہ وہ بزرگ تھے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی گزرے ذوالنون۔ تو ایک جوان کو دیکھا کہ جو قدم رکھتا درود پاک پڑھتا ہے، ہر قدم پہ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ آپ کے دل میں خیال آئے کہ یہ مکہ معظمہ میں ہے، کعبے کے سامنے ہے، حج پہ آیا تو حج کی دعائیں پڑھے، یہ تو درود پاک پڑھ رہا ہر بار۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو درود پاک کیوں پڑھتا ہر قدم پر؟ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نام ذوالنون مصری ہے۔ تو پہچان گیا آپ کو، کہنے لگا کہ اور سوال کرتا تو میں اس کو نہیں بتاتا، مگر آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ کہنے لگا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حج کے لیے آ رہا تھا، راستے میں میرے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، میں اس کی تیمارداری میں لگ گیا، علاج میں لگ گیا، لیکن ایک رات کو میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ انتقال ہوتے ہی اس کا چہرہ کالا ہو گیا بالکل۔ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا، اور بڑے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، مردے کے اندر کوئی برائی آ جائے تو بڑی بدنامی ہوتی ہے، تو بڑی فکر بھی ہوتی ہے کہ یہ شاید عذاب میں ہے، بڑا مسئلہ ہے اس کا۔ اس لیے کہا گیا کہ مسلمان مومن کی اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے تو اس کو چھپایا جائے، کوئی ایسی برائی ظاہر ہو جائے تو غسل دینے والوں کو کہا گیا ہے کہ اس کو ظاہر نہ کریں کہ بدنامی ہو اس کی۔ ہاں، کوئی اچھی بات ظاہر ہو تو وہ لوگوں کو ضرور بتائیں۔ تو کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اسی غم میں میری آنکھ لگ گئی، اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک حسین و جمیل شخص، زندگی میں نے اتنا حسین کوئی انسان دیکھا ہی نہیں، اتنے اس نے صاف ستھرے پیارے کپڑے پہنے ہوئے، اتنے صاف کپڑے میں نے کسی کے دیکھے ہی نہیں، ایسی پیاری خوشبو آ رہی کہ زندگی میں نے خوشبو کبھی سونگھی ہی نہیں۔ وہ نہایت ہی محبت کے ساتھ چلتے ہوئے، قدم اٹھاتے ہوئے آگے تشریف لا رہے ہیں، اور تشریف لا کے میرے باپ کے چہرے سے چادر اٹھائی اور اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، تو میں نے دیکھا کہ میرا باپ کا منہ چاند کی طرح روشن ہو گیا، کپڑا ڈھکا، پھر واپس جانے لگے تو خواب ہی میں ان کے دامن سے لپٹ گیا، اور میں نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کون ہیں جس نے مجھ پہ احسان کیا۔
تو اس نے کہا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں تمہارا نبی ہوں جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ تو کہا آپ نے میرے باپ پہ یہ عنایت فرمائی؟ کہاں تمہارے باپ میں کچھ کوتاہیاں تھیں، کچھ کمیاں تھیں، لیکن درود شریف مجھ پہ بہت کثرت سے پڑھتا تھا۔ تو جو مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے وہ میرے قریب ہوتا ہے، مختلف مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو اس درود شریف کی کثرت کی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی، یہ احسان کیا۔ تو جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو واقعی چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ کہ اس وقت سے پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں ہر قدم پہ درود پاک پڑھوں گا۔ تو اب یہ دیکھیں نہ صرف ہماری دنیا کا معاملہ بلکہ آخرت کا معاملہ بھی درود پاک کے ذریعے حل ہو رہا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا وہ ہوگا جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہے۔ اب عزیزان محترم، آپ کو پتہ کوئی مشکل آتی ہے تو ہم ایسے بندے کو ڈھونڈتے ہیں جس کی سورس ہو، جس کے تعلقات ہو، جو ہمارے کاموں کو بنا دے، ہماری مشکلوں کو حل کر دے، ہمیں اس مصیبت سے بچا لے، آفت سے بچا لے۔ تو آج دنیا میں اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی عہدے والا ہوتا ہے، کوئی امیر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی ایم اے یا ایم این اے یا ایم پی اے ہو، تو ہم سب اس سے تعلقات بناتے ہیں۔ کوئی تعلق بھی نہیں ہے لیکن وہ جیت گیا تو جا کے جناب مٹھائی کا ٹوکرا لے کے جاتے ہیں تو اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں۔ پہلے کبھی نہیں پوچھا اس کو، لیکن اب اس کو بڑا پوچھتے ہیں۔ جیسے ہمارا کوئی سگا بھائی ہے، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ سب آئے ہیں مطلب کے لیے آئے ہیں میرے، لیکن وہ پھر لے لیتا، تحفہ بھی لے لیتا۔ کس چکر میں کرتے ہم کہ یار یہ عہدے دار ہو گیا، اس کی چلتی چلے گی بھی، ہمارے کام آئے گا۔ تو میرے بھائی 60-70 سالہ زندگی اس میں کام بنانے والے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ ادھر زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی سورس والا مل جائے، کوئی فورس والا مل جائے، جس کی چلتی ہو وہ مل جائے، ہے نا؟ ادھر زیادہ ضرورت ہے نا۔ اور وہاں پر اس دن صرف چلے گی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چلے گی۔ وہی جو ہے اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کروائیں گے، وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا حبیب اپنا سجدے سے سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ کا پورا کیا جائے گا سوال، آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی۔ انبیاء کرام اس دن فرما رہے ہیں کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہ مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور اس دن صرف ایک ذات ہوگی، حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو جب ان کے پاس مخلوق 25,000 سال خوار ہوتی رہے گی، کبھی ادھر جائے گی، کبھی ادھر جائے گی، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کہ ہماری سفارش کر دو، اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر لے، سب منع کر دیں گے۔ اور جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ انا رہا، ہاں آؤ، اس کام کے لیے تو میں ہوں، آ جاؤ اس کام کے لیے میں ہوں۔ تو اس دن انہی کی چلے گی۔ تو اس لیے میرے امام کیا کہتے ہیں؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا فرماتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں اگر مان گیا۔ یعنی قیامت میں تو سب کو ماننا ہی پڑے گا کہ آج ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن آج تو دنیا میں مان لے ان کو تو قیامت میں بھی تیرا کام بن جائے گا۔ تو اس دن تو سب کو ماننا ہی پڑے گا۔ جو کہتے ہیں کہ مدد نہیں کر سکتے، اس دن سب کو اقرار کرنا پڑے گا، نہیں یہی مدد کر سکتے ہیں، اب ان کے علاوہ اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اس دن انہی کی چل رہی ہوگی۔ تو ان سے تعلقات بنانے کا ذریعہ درود پاک ہے، درود پاک ہے ان سے تعلقات بنانے کا ذریعہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان، اس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو اس نے دیکھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کوئی خاص توجہ نہیں فرما رہے. اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تو سنا ہے کہ علماء سے کہ آپ اپنے امتی کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جتنا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. باپ اپنے بیٹے کو کتنا پہچانتا ہے؟ جو باپ ہے وہ جانتے ہیں. بیٹا دور سے بھی اگر چلتا ہوا جا رہا ہے نا، پیٹھ باپ کی طرف ہے اور دور چلتا ہوا جا رہا ہے، تو چال دیکھ کے بتا دے گا یہ میرا بیٹا ہے. باپ اتنا پہچانتا ہے اپنے بیٹے کو، اس کے انداز سے، اس کے بولنے سے وہ پہچان لیتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء نے صحیح فرمایا، لیکن میں اپنے امتیوں کو درود شریف کے ذریعے پہچانتا ہوں. جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اس کو اتنا زیادہ پہچانتا ہوں. جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے درود پاک کی کثرت شروع کر دی. پھر جناب اس کی قسمت جاگی اور پھر واپس اس کو زیارت ہوئی، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میں تجھے جانتا ہوں، تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں، تو سب کو جانتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر سلام دعا کرنی ہے، ان سے تعلقات قائم کرنے ہیں، تو پھر درود پاک کی کثرت کرو. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ قیامت کے دن سب سے نزدیک میرے وہ ہوگا جو ان میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. اور عزیزان محترم، درود پاک کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، لیکن مجبوری بھی آگے مغرب بھی ہے، ورنہ درود پاک کی باتیں ایسی انشاءاللہ آپ سنتے جائیں اور میں سناتا جاؤں، یہ ختم نہیں ہونے کی ہے. یہ ایسی چیز ہے ماشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنے والی چیز ہے، دنیا آخرت کو بنانے والی چیز ہے. تو درود پاک کی بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی علماء نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی روحانی ترقی کرنا چاہتا ہے تو پھر درود پاک کی کثرت کریں. اور یہاں تک لکھا کہ اس زمانے میں، یہ آج سے 400-500 سال پہلے کے علماء کی بات کر رہا ہوں میں، آج کی بات نہیں کر رہا، وہ 400-500 سال پہلے کے علماء نے لکھا کہ اس زمانے میں کامل پیر نہیں ملتے. یہ جو کامل پیر ہے وہ نہیں ملتے. اور ہمارے زمانے کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے زمانے میں تو کامل اس کو بولتے ہیں جس نے اپنی کتاب چھاپ کے اپنی کرامتیں چھاپ دی ہے، تو یار اس کی بڑی کرامتیں ہیں، ہاں اس کا بڑا نام ہے جی، اس کی بڑی شان ہے. وہ کامل نہیں ہوتا، کامل اور ہی ہوتا. کامل پیر ملنا اس زمانے میں مشکل ہے. تو وہ درود شریف کی کثرت کرے. تو درود شریف کی کثرت کرے گا تو درود شریف اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دے گا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی یا تو براہ راست تربیت فرمائیں گے یا اپنے امت کے کسی ولی میں سے کسی ولی کے حوالے کر دیں گے، اور پھر اس کی تربیت کر کے اس کو وہ مقام ولایت تک پہنچا دے گا. تو یہ درود شریف کا یہ بھی ایک عظیم احسان ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صلاتہم علیہ زکوٰۃ لہم، کہ لوگوں کا مجھ پہ درود پاک پڑھنا ان کے دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے. تو دل پاکیزہ ہو جاتے ہیں. المختصر یہ کہ بندہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے. اور یہ ایک عام قاعدے کی بات ہے کہ انسان جس چیز کا کثرت سے ذکر کرتا ہے تو اس چیز کی محبت اس کے دل میں قرار پکڑ جاتی ہے. تو درود پاک کثرت سے پڑھنے کا فائدہ کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی. جب انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں آ گئی تو اب انسان، یہ بھی ایک قاعدے کی بات ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جاتا ہے. اور جب جس کا غلام ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کرتا، اس کی فرما برداری کرتا، اس کے طریقے کو اپنا لیتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ درود پاک پڑھنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو اپنا لیتا ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیتا ہے اس کو اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجئے
کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو جب نبی کی پیروی کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جملہ شرطیہ ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کنتم، ان حرف شرطیہ یعنی کنڈیشنل سینٹینس ہے۔ اب کنڈیشن کا پھر آگے جواب کیا ہے؟ فرمایا کہ یحببکم اللہ، کہ تم حضور کی جب پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب دیکھیں کیا مقام حاصل ہو گیا، وہ اللہ کا محبوب بن گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا۔ اور ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کے کوئی سینگ نہیں ہوتے ہیں، ولایت یہی ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا آپ کو ولایت کے درجے میں لے جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھیں، چونکہ ٹائم کم ہے، بات کو ابھی سمیٹتا ہوں، بلکہ ٹائم تو ہو چکا پورا، لیکن جلدی جلدی درود پاک کون سا پڑھنا چاہیے اور کتنا پڑھنا چاہیے؟ تو بہرحال دیکھو درود پاک تو بہت ہے، لیکن اگر کوئی واقعی سلوک طے کرنا چاہتا ہے، ولایت کے راستے کو طے کرنا چاہتا ہے، تو سلسلہ شاذلیہ کا ایک درود پاک ہے جو ہمارے شجرے میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جو اس درود پاک کو روزانہ 500 دفعہ پڑھے گا اس کا راہ سلوک شروع ہو جائے گا، اور وہ درود اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ وہ درود ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اور اس کو 100 دفعہ پڑھنے میں 4-5 منٹ لگتے ہیں۔ 500 دفعہ پڑھنے میں کتنے؟ 20 منٹ 25 منٹ لگ جائیں گے، تو کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اور بھی درود شریف بے شمار ہے، یا یہ کہ درودوں کی ایک بڑی کتاب ہے اور بڑی زبردست کتاب ہے، وہ بھی شاذلیوں کی ہے، وہ بھی شاذلی بزرگ نے لکھی ہے، جس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ آپ میں سے اکثر حضرات موراکو جاتے ہوں گے یا موراکو جانے والے سے ملتے ہوں گے، انگلینڈ والے بہت جاتے ہیں موراکو، تو مراکش میں جو 7 رجال ہیں ان میں سے ایک جو ولی ہے ان کا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے، وہ بھی شاذلی ہیں، اور ان کی یہ کتاب ہے دلائل الخیرات، ان کی کتاب ہے۔ اور دلائل الخیرات درودوں کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کتاب اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اب اندازہ کر لیجئے وہ کتاب کیسی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی اجازت باقاعدہ لی جاتی ہے، اجازت لے کے پڑھی جاتی ہے۔ کتنے اولیاء کرام کے بارے میں آیا جو ان پڑھ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے ان کو یہ کتاب یاد کرائی جس کو وہ پڑھا کرتے تھے، اس کتاب کو دلائل الخیرات شریف کو۔ اور شاذلی سلسلے میں درود پاک بہت پڑھا جاتا ہے، اس لیے اکثر ایسے اولیاء ہوتے جو جاگتے میں ہمارے سلسلے میں جو نبی علیہ السلام کی زیارتیں کرتے ہیں، یہ درود پاک کی کثرت کی وجہ سے جاگتے میں۔ خود امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واللہ لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما عادت نفسی من المسلمین، اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنے کی مقدار بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہ کروں۔ یہ امام شاذلی نہیں، امام شاذلی کے خلیفہ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ان کے خلیفہ احمد بن عطا اللہ اسکندری، یہ مصر میں ان کا مزار ہے تینوں بزرگوں کا، وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ پھر ان کے خلیفہ داؤد ماخلی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ پھر ان کے خلیفہ محمد بن وفا بحر صفا وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ پھر ان کے خلیفہ علی بن وفا بحر صفا وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ یہ پھر آگے تک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اتنے اولیاء کرام ہیں، یہ درودوں کی برکت سے ان کا یہ حال تھا کہ جاگتے میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے۔ اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اطلاع دیتا ہے ان کے بارے میں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو جاگتے میں حبیب علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، اور انہی درود پاک کی کثرت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کے اندر 8 چیپٹر ہیں، اور روزانہ ایک چیپٹر پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پیر کے دن 2 چیپٹر پڑھے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ مجھ کو شاذلی سلسلے کی وجہ سے ویسے بھی اجازت ہے، لیکن ایک بڑی خاص اجازت مجھے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں جو ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، عبد الحادی دامت اللہ علی، انہوں نے مجھ کو اجازت دی۔ وہ کہتے ہیں مفتی صاحب میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، بڑی خاص اجازت ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں تھا اور صفہ کے پاس تھا، دلائل الخیرات شریف پڑھ رہا تھا،
تو ایک عربی بزرگ تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو میں تمہیں دلائل الخیرات کی اجازت دیتا ہوں، اور بڑی خاص اجازت ہے کہ مجھ کو اجازت دی میرے شیخ نے، اور میرے شیخ کو اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس طرح سے وہ اجازت شیخ عبدالہادی دامت ظل العالی کو ملی، جو مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں، انہوں نے مجھ کو اجازت دی۔ تو جو بھی مسلمان پڑھنا چاہے، ہماری طرف سے بھی اجازت ہے کہ دلائل الخیرات کتاب کو پڑھیں۔ اور دلائل الخیرات کا جو مصنف ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ بزرگ ہے کہ 70 سال بعد، اصل میں ان کا انتقال ہوا تھا، یہ مراکو کے ایک دور دراز علاقے میں تزنید کا علاقہ کہلاتا ہے، جو کہ مراکش سے ایٹ لیسٹ 5 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے۔ میں گیا ہوں اس جگہ پہ بھی، وہاں پہ ان کا انتقال ہوا تھا۔ 70 سال بعد بادشاہ نے کہا کہ یار اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ وہاں پہ دفن ہے، لوگوں کے لیے پہنچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک گاؤں دیہات کا علاقہ ہے، وہ مادر کا علاقہ اس علاقے میں ہے۔ تو اس بادشاہ نے 70 سال بعد آپ کی قبر کھدوائی اور آپ کو قبر شریف سے نکالا، اور اس کے بعد پھر آپ کو مراکش میں لے گیا وہ، اور مراکش میں لے جا کے اس نے دفن کیا۔ اور لوگوں نے، علماء نے لکھا کہ آپ کا جسد اقدس ایسے سلامت تھا جیسے زندہ آدمی ہوتا ہے۔ 70 سال بعد بھی، اور کسی نے آپ کے گال پہ ہاتھ لگایا تو وہاں سے خون ہٹ گیا، اور پھر انگلی ہٹائی تو پھر خون واپس آ گیا، اور خط ایسا بنا ہوا تھا جیسے آج ہی نائی نے آ کے بنایا۔ تو یہ درود پاک انسان کو محفوظ کر دیتا ہے، مٹی اس کے جسم کو نہیں کھاتی ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کریں۔ کہتے ہیں کہ 313 عدد ایک بڑا عدد ہے، تو یہ بھی کثرت میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس سے زیادہ اگر کوئی پڑھ سکتا ہے، 3000 دفعہ پڑھ سکتا ہے، تو 3000 دفعہ پڑھے وہ۔ تو یہ جتنا کرے گا، جتنا زیادہ کرے گا، اتنا ہی فائدہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جو کہ ٹائم ختم ہو گیا، تو اسی پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو سوالات ہیں تو آپ بالکل، اگر کوئی اور بھی کوئی سوال کرنا چاہیں کسی بھی موضوع سے متعلق تو سوال ضرور کر سکتے ہیں۔ میری ایک گزارش یہ ہے کہ استاد صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو درود پاک سے متعلق بڑی خوبصورت باتیں سننے کو ملی ہیں۔ وقت اصل میں مختصر ہے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں استاد صاحب 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، ہر مہینے ایک سنڈے 11ویں شریف کی محفل کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس میں درود پاک کا سلسلہ بھی ہم نے رکھا ہوا کہ ایک مخصوص ٹائم تک درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد حزب البحث شریف کی دعا، اور اس کے بعد دعا کا سلسلہ، صلاۃ السلام کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ دلائل الخیرات شریف کا اگر باقاعدہ اس کی اجازت آپ کی طرف سے، مخصوص جو اجازت آپ کو ہے وہ اگر مل جائے، اور اس کو ہم درود پاک کی ماہانہ محفل کے اندر اگر ہم شامل کر لیں، اور یہ احباب جو جہاں تک آواز جا رہی ہے ان کو بھی اگر اجازت مل جائے، یہ بھی اس کے اندر شرکت کریں، تو اس کے پھر فوائد بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اگر خصوصی اجازت، بالکل میری طرف سے تمام احباب جہاں پہ موجود ہیں اور جو سن رہے ہیں اپنے گھروں میں رہ کر بھی، ان سب کو دلائل الخیرات شریف کی اجازت ہے، اس کو پڑھیں۔ اور اس کی بک بھی ملتی ہے مارکیٹ سے، لیکن اس کے ایپ بھی آپ کو مل جائیں گے انٹرنیٹ پہ، گوگل پلے اسٹور پر کئی ایپ ہے، 6-7 ایپ میں نے سرچ کیے ہیں، تو اس کو جو آپ کو پسند آئے، اردو ترجمے والے بھی ایپ موجود ہیں اور بغیر ترجمے والے بھی موجود ہیں، عربی اسٹائل کے بھی موجود ہیں۔ تو جو آپ کو لینا اس کو ڈاؤن لوڈ کریں آپ، اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ برکت ہی برکت ہے اس کی، بڑا کمال ہے اس میں۔ اور ایک اور گزارش یہ تھی کہ کافی سارے بزرگ ایسے ابھی جن کے نام لیے گئے ہیں، سلسلہ عالیہ شاذلیہ سے متعلق جو بزرگان دین جن کا آپ نے نام بھی کئیوں کا لیا ہے، اگر اس سلسلے کی بھی تھوڑا تعارف اگر پیش کر دیں۔ دیکھیں تعارف میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ مختصر سا میں آپ کو بتاؤں، میری پوری کتاب ہے اس موضوع پر، میری نہیں ہے، ایک بزرگ تقریباً آج سے 300 سال پہلے کے بزرگ ہیں، محمد بن مسعود بن عبد الرحمن المدغری الفاسی الحاجی۔ تو یہ فیض کے ہیں، فیض جس کو عربی میں فاس کہتے ہیں، تو ہیں مکہ معظمہ میں مدفون، اس زمانے اپنے زمانے کے غوث تھے،
اور آپ نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ اے خدا کے طلبگار، اگر تیرا راستہ بند ہو گیا تو ہم کو پکار، ہم آ کے تیرے کو سیراب کریں گے۔ ایسے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ تو ان کی کئی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے تفضیل الطریقۃ الشاذلیہ، الفتوحۃ الربانیہ فی تفضیل طریقۃ الشاذلیہ، تو اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے امتیازات شاذلیہ، یعنی شاذلی سلسلے کی کیا خاص باتیں ہیں۔ تو ان بزرگوں نے 25 باتیں لکھی ہیں اس کے اندر جو صرف اس سلسلے کے ساتھ خاص ہے۔ تو وہ 25 بھی میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، ان میں سے ایک دو بات میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، کیونکہ ان بزرگوں کا میں تعارف لکھ رہا ہوں۔ تقریباً میرے ایک دوسری کتاب میری جاری ہے، تقریباً 400 پیجز میں لکھ چکا ہوں، 400 پیجز، اور آدھے تقریباً ہو گیا، آدھے اور میں لکھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ابھی میں موراکو گیا تھا یہاں پہ انگلینڈ آنے سے پہلے، تو جتنے بھی اولیاء کرام ہمارے سلسلے کے موراکو میں ہیں، تو 5 دن کے اندر میں سب کی زیارت کے لیے گیا۔ میرے پاس لسٹ رکھی ہے ان کی، تقریباً 19 اولیاء کرام ہے جو موراکو میں ہیں پورے کنٹری کے اندر۔ 17 کی میں زیادہ کر سکا، باقی 2 کی نہیں کر سکا، ٹائم نہیں تھا۔ اور یہ 5 دن کے اندر میں نے 5000 کلومیٹر کیا ہے۔ تو یہ کنٹری کے ایک کونے سے شروع کر کے دوسرے کونے تک گیا ہوں، پھر واپس لوٹ کے وہاں تک آیا ہوں۔ تو اس طرح سے الحمدللہ پوری ویڈیو میں نے بنائی ہے، ڈاکومنٹری بھی بناؤں گا انشاءاللہ میں ان سب کی، بہت دور دور کے علاقوں میں، اور لیکن بڑے کبار اولیاء کرام ہیں۔ تو یہ بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں خوبی کہ نحن مختارون فی لوح المحفوظ، اور یہ جملہ جو ہے یہ عام ولی کا نہیں ہے، بلکہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے کبار اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں۔ اکثر آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا عبد الوہاب شارانی کا۔ ان کی کتاب بہت مشہور ہے، پوری دنیا میں وہ معروف ہے، الطبقات الکبریٰ۔ طبقات الکبریٰ میں شیخ محمد حنفی شاذلی کا وہ انہوں نے سیرت لکھی ہے۔ ان کا قول ہے جو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم سبق تھے، وہ فرماتے ہیں نحن مختارون فی لوح المحفوظ، کہ ہم جو شاذلی ہیں وہ لوح محفوظ سے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ بزرگ اس کی شرح کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں سے عہد لیا تھا الستو بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، تو اس دن امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو طلب کیا گیا، اور ان سے ارشاد ہوا کہ ابو الحسن علیہ شاذلی لوح محفوظ پہ نظر ڈالو، قیامت تک تمہارے جتنے مرید آنے والے ہیں سب کو چن لو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوح محفوظ پہ نظر ڈالی تو 5 کیٹیگری تھی لوح محفوظ میں۔ پہلی کیٹیگری وہ تھی کہ جن کے چہرے سورج اور چاند کی طرح چمک رہے تھے، اور یہ انبیاء و رسول اور صدیقین اولیاء کرام ان کی کیٹیگری تھی، اس کے کیٹیگری میں وہ لوگ تھے۔ دوسری کیٹیگری وہ تھی کہ جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے تھے، تو یہ اولیاء کرام کی کیٹیگری تھی۔ تیسری کیٹیگری وہ تھی کہ جن کے چہروں پہ نور غالب تھا لیکن کچھ نیلا پن بھی تھا، تو یہ نیک مسلمان تھے، صالحین جن کو کہتے ہیں، کہ ان کی نیکیاں زیادہ تھی لیکن کچھ گناہ بھی تھے۔ چوتھی کیٹیگری وہ تھی کہ جن کے چہروں پہ نیلا پن زیادہ تھا اور نور کم تھا، یہ فاسق مسلمان تھے جو گناہ گار مسلمان ہوتے ہیں۔ اور 5ویں کیٹیگری وہ تھی کہ جن کے چہرے بالکل کالے تھے، یہ اس امت کے جو کافر تھے وہ لوگ تھے۔ تو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مریدین پہلی اور دوسری کیٹیگری سے چنے ہیں، پہلی اور دوسری کیٹیگری سے چنے ہیں میں نے اپنے مریدین۔ پھر اس سلسلے کے اولیاء نے لکھا، یہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، دیگر بزرگوں نے بھی لکھا کہ امام شاذلی رضی اللہ عنہ کے بعد سے قیامت تک اب جتنے بھی غوث، کتب، ابدال جن کو اولیاء دواوین کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے شاذلی سلسلے سے ہوں گے۔ اور اگر کسی اور سلسلے کا ولی محنت کر کے اس مقام ولایت کو بھی پہنچتا ہے تو غوث زمانہ پہلے اس کو شاذلی سلسلہ دیتا ہے، پھر اس کو ولایت کے اندر داخل کرتا ہے، اس دائرے میں داخل کرتا ہے۔ تو بڑے اس کے عظیم فضائل ہے۔ وہ بک انشاءاللہ میں PDF کی صورت میں مولانا مفتی صاحب کو دے دوں گا، عتیق بھائی کو بھی دے دوں گا، میں سینڈ کر دوں گا، تو آپ ان سے آپ لیجئے گا تو انشاءاللہ یہ آپ کو سینڈ کر دیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ اردو میں وہ بک موجود ہے، عربی میں پڑھنا چاہیں تو بہرحال پھر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے، اور نام میں نے بتایا تفضیل الطریقۃ الشاذلیہ الفتوحۃ الربانیہ فی تفضیل طریقۃ الشاذلیہ، تو اس کے اندر آپ کو عربی زبان میں مل جائے گی۔
تو یہ مختصر تھا، میں نے آپ کو ذکر کیا، ورنہ امام شاذلی فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے بیعت ہوا یا میرے بیعت ہونے والے سے بیعت ہوا، قیامت تک جو میرے سلسلے میں داخل ہوا وہ بخشا ہوا، وہ جنتی ہے وہ۔ ایک گزارش اور تھی کہ یہاں پر الحمدللہ سارے اکثریت جو ہے وہ پیر صاحبان جو ہیں ان سے مریدین ہیں، مختلف سلسلوں کے اندر وہ مرید ہیں، تو اگر کوئی مرید ہونا چاہے یا جو مریدین ہیں وہ طالب ہونا چاہیں جسے بیت برکت کہتے ہیں، تو بیت برکت اگر کرنا چاہیں تو اس کے لیے اگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے بیت برکت کرنے میں، بلکہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موازین القاصرین میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عبد الوہاب شعرانی کا زمانہ پتہ کتنے سال پہلے کا ہے؟ 9ویں صدی کا ہے، آج سے 600 سال پہلے کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کامل شیخ نہیں ملتے، تو اس لیے ایک پیر ہی کو پیچھے نہ پڑ جائے، بلکہ اپنے زمانے کے جتنے بھی پیر نیک لوگ ہیں جن پہ پیری مریدی کی شرائط پائی جاتی ہے۔ دیکھو شرائط والے پیر آپ کو بہت کم ملیں گے، پیر تو بہت ہے، لیکن علماء نے جو 4 شرائط بیان کیے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ شرائط والے شاید آپ انگلینڈ میں تلاش کرنے نکلیں گے تو 100 میں سے شاید 10 ہی نکلیں گے جن کی بیعت کرنا جائز ہے۔ باقی تو لوگوں کو جس سے متاثر ہو جائیں لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فاسق و فاجر کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں لوگ، شریعت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں لوگ، نمازیں پڑھنے والوں کو بھی پیر بنا لیتے ہیں، تو لوگوں کی اپنی اپنی بات ہے، لیکن جو شرعی اعتبار سے معاملہ، تو وہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک پیر پہ اکتفا نہ کرے، اپنے زمانے کے جتنے بھی اچھے مشائخ ہیں ان سب سے تعلقات رکھے اور سب سے اس نے ظن رکھے کہ ان سب سے میرے کو فیض مل رہا ہے، کیونکہ بات یہ تعصب کی بات نہیں ہے، فیض سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے شیوخ جو امت میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ اب معاملہ بڑا مشتبہ ہو گیا ہے کہ جس پہ ہم اعتماد کرتے ہیں کل ذرا قریب جا کے دیکھتے پتہ چلا تو 2 نمبر ہے یہ، جس پہ اعتماد کیا اس کے قریب گئے تو پتہ چلا نہیں ہے، تو اس میں تو بات پائی نہیں جاتی جو لوگوں نے مشہور کر دی ہے۔ تو اس لیے ہمارے زمانے کے اندر اگر آپ ایک شیخ سے زیادہ بھی شیوخ سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کامل ولی اللہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، اور وہ جو بزرگوں نے فرمایا کہ یک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ لو بس اس کو پکڑ کے مضبوطی سے رکھو، کسی اور طرف مت جاؤ۔ فرمایا کہ اس زمانے کے لیے جس زمانے میں خالص لوگ مل جاتے تھے، اب اس زمانے میں خالص لوگ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، تو بیت برکت بہرحال کسی سے بھی کی جا سکتی ہے، اور جو مشائخ ہیں ان کے اندر یہ عام رواج ہے الحمدللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ میں نے عرب مشائخ کو دیکھا، ابھی بھی زندہ ایک شیخ، وہ شیخ عبد الرحمن عمورہ فلسطین میں ہوتے ہیں، تو میری جو بیعت ہے شیخ عبد الحادی خرسہ سے ہے، یہ دمشق میں ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، تو انہوں نے مجھ کو اجازت دی ہے شاذلی سلسلے کی۔ اور عبد الرحمن عمورہ سے میری فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی UAE میں، ان کے فتویٰ سینٹر کے میں واچ کرنے کے لیے گیا تھا۔ فتویٰ سینٹر کے اندر میرے اپنے شاگرد کئی سارے وہاں پہ جو عربی میں اردو میں فتویٰ دیتے ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے مجھے دیکھا عبد الرحمن عمورہ نے، انہوں نے کہا تعال، بلا کے بٹھایا، ہاتھ پکڑ کے بیعت کرو مجھ سے، یعنی زبردستی بیعت لے لی۔ بیعت لینے کے بعد میں نے کہا اللہ کے نیک بندے عربوں کے اندر ہوتا ہے یہ، بیعت لینے کے بعد پھر مجھے اسی وقت سلسلہ شاذلیہ کی اور ان کو اجازت و خلافت انہوں نے دے دی۔ تو شیخ اگر آپ سرچ کریں گے ان کو، شیخ عبد الرحمن عمورہ کو، تو آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے، بہت ان کی سپیچز ہیں اور بڑے اللہ کے نیک بندے، چہرہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا چیز ہے یہ۔ تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بیت برکت کروانے برکت مختصر چلے ٹھیک ہے، جو مرید ہونا چاہے مرید ہونے کی نیت کر سکتا ہے، اور جو بیت برکت کرنا چاہے جس کو طلب فیض کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سلسلہ شاذلیہ کے جو اوراد و وظائف ہیں ان کی بھی اجازت آپ کو مل جائے گی، اور وہ ایسے اوراد و وظائف ہیں، شیخ عربیت درقاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اوراد و وظائف ہیں وہ ایسے ولی ہیں جن کے بارے میں علماء نے لکھا کہ 50 سال تک مرتبہ غوثیت پہ فائز رہے ہیں وہ، عربیت درقاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وظائف ہے
ان کو اگر صبح و شام پڑھنے کی کوئی عادت بنا لے تو فرماتے ہیں کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری فرما دے گا کہ اس میں اسم اعظم ہے۔ تو وہ اوراد و وظائف بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں بتا دوں گا، ورنہ مفتی صاحب بتا سکتے ہیں آپ کو۔ تو جو میں الفاظ کہوں، جو مرید ہونے کی نیت کرتا مرید ہو جائے، جو طالب ہونے کی نیت کرتا وہ طالب ہو جائے، اور جو نہیں چاہتا کوئی مسئلہ نہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کہیں اے اللہ، میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی، تو میری توبہ قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں عہد کرتا ہوں آئندہ زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاروں گا۔ اے اللہ، تو مجھے میرے عہد میں ثابت قدم رکھ۔ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات میں سے جو سلسلہ عالیہ قادریہ شاذلیہ رضویہ میں مرید ہونا چاہتے ہیں، میں نے انہیں ارادت میں داخل کیا، اور جو طالب ہونا چاہتے ہیں انہیں میں نے طالب کیا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے؟ قبول ہے؟ اپنے دل کی طرف توجہ کر کے کہیں اللہ 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 عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر تھی، چونکہ ٹائم ہو چکا مغرب کا، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ جو وظائف کی تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو میرے پاس پرنٹڈ بھی رکھے ہوں گے، وہ تو میں مولانا کو بھیج دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ آپ کو دے دیں گے۔ بہت آسان ہے، مغرب اور فجر کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ اور جو خاص اس کا وظیفہ ہے شاذلیوں کا وہ ہے اللہ، ایک سانس میں آپ جتنا لمبا کر سکتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ ہے جس کو ورد خاص کہتے ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ جزا خیر دے، برکت دے۔ ویسے جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی ایک درود ہے، وہ درود کہلاتا ہے درود شفا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب قلوبنا و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ وسلم۔ تو اس درود شریف کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے جائے تو اللہ تعالیٰ ہر مرض کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا من ہوا یا ہوا ان لم نکن رحمتک اہلا اننا لها ورحمتک اہل انت لنا لها یا رباہ یا مولاہ یا مغیث من عصاہ اغثنا 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 یا رب العالمین۔ اے رب کریم، اس محفل میں ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے رب کریم، جو بات تیری رضا کے خلاف سرزد ہوئی، اے رب کریم اس سے توبہ کرتے ہیں، اے رب کریم تو ہمیں معاف فرما دے اور اچھی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ اے رب کریم، حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اے رب کریم تو ہمارے بیماروں کو، جتنے بیمار یہاں پر موجود ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلز میں، اے رب کریم ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم تو ہم سب کی پریشانیاں، تکالیف، رنج غم، مصائب و علم، قرض داریاں، بے روزگاریاں، بیماریاں، آپس کے ناراضگیاں اور سینوں کے کینوں کو دور فرما دے۔ تو اے ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے رب کریم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما دے، جو با اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک تابع فرمان بنا دے۔ اے مالک و مولا جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا دے،
جو باروزگار ہے رب کریم ان کے رزق حلال میں وسعت برکت عطا فرما دے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے میں رب کریم انہیں قرض کے بوجھ سے سبکدوشی عطا فرما دے، اور جن کی رقم پیسے لوگوں نے دبا لیے ان کی رقم پیسے انہیں واپس دلا دے، جن گھروں میں جوان بیٹے اور بیٹیاں رب کریم انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے، اے رب کریم جو غم میں ہیں انہیں خوشی عطا فرما دے، جو خوف میں ہیں انہیں امن عطا فرما دے، جو امتحانات میں انہیں کامیابی عطا فرما دے، جو تنگ دستیوں میں ہیں انہیں کشادگی عطا فرما دے، جو مشکلوں میں انہیں آسانی عطا فرما دے، اے رب کریم سب کا بھلا سب کی خیر فرما دے، سب کا بھلا سب کی خیر فرما دے، سب کا بھلا سب کی خیر فرما دے، حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے، اے رب کریم تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، اپنے عذاب سے معمون فرما دے، اے عذاب جہنم سے معمون فرما دے، اے رب کریم قبر کے عذاب سے معمون فرما دے، حشر کی ہولناکیوں سے معمون فرما دے، بروز قیامت حبیب علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے، اے رب کریم جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ عطا فرما دے، قبر میں حبیب علیہ السلام کے جلووں کی پہچان عطا فرما دے، تو ہمیں 5 وقت نمازوں کا عادی بنا دے، مسجد سے محبت عطا فرما دے، علماء و صالحین کی محبت عطا فرما دے، صحیح اور غلط کی تمیز عطا فرما دے، اے گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، نیکیوں سے محبت عطا فرما دے، اے رب کریم حاضرین جتنے اس مسجد سے متعلق ہیں، جو اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، رب کریم دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اے رب کریم جتنے احباب اس مسجد کے معاملات کو چلا رہے ہیں، جو کمیٹی ہیں، ٹرسٹیز ہیں، رب کریم امام صاحب ہیں، مؤذن ہیں، خادم ہیں، جتنے بھی رب کریم اس کے ساتھ متعلقین ہیں، ان سب کو شاد و آباد فرما دے، اور دنیا آخرت میں اسے نیک کام کا بہترین بدلہ عطا فرما دے، تو دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اے رب کریم ظالمین کو خائب و خاسر فرما، ظلم کرنے والوں کو دفع فرما، اے رب کریم جو وطن عزیز کو غلط راستے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اے رب کریم ان لوگوں کو تباہ و برباد فرما دے، اے رب کریم ایسے لوگوں کو حکمرانی عطا فرما جو تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اس وطن عزیز پاکستان کو چلائیں، اے رب کریم ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیں، اے رب کریم ہم پر بھی وہ انعام نازل فرما دے جو تو نے اپنے اولیاء کرام پہ نازل کیا، وہ معرفت عطا فرما دے جو تو نے اولیاء کرام کو عطا فرمائی، اے رب کریم خصوصی کرم فرما دے، فضل فرما دے، ربنا یا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير كل شيء ما سألك منه نبيك عليه السلام ونعوذ بك من شر كل شيء ما استعاذ بك منه نبيك عليه الصلاة والسلام يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.